बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: आज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर किस चीज़ से बनी हुई कंघी इस्तेमाल करते थे? जवाब: हाथी दांत की बनी हुई। सवाल: सेकंड लास्ट पैगंबर कौन से हैं? जवाब: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मशहूर जादूगर कौन था? जवाब: सामरी था। सवाल: कौन से नबी सारंगी बजाते थे? जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सारंगी बजाते थे। सवाल: अल्लामा इकबाल की किताब क़याम मशरिक़ किस ज़बान में है? जवाब: अल्लामा इकबाल की क़याम मशरिक़ फ़ारसी ज़बान में है। सवाल: मक्का में वो कौन सी जगह है जहाँ से एहराम बांधे बगैर मक्का मुकर्रमा जाना जायज़ नहीं? जवाब: मिकात। मक्का जाने वाले रास्तों पर वो 5 ख़ास और मुतय्यन मकाम हैं जहाँ से एहराम बांधे बगैर मक्का मुकर्रमा जाना जायज़ नहीं है, चाहे जिस गर्ज़ के लिए भी जा रहा हो। सवाल: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा का नाम क्या था? जवाब: हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा का नाम उम्मुल खैर था। सवाल: किस इंसान के लिए मग़फ़रत की दुआ नहीं करनी चाहिए? जवाब: इस इंसान के लिए मग़फ़रत की दुआ नहीं करनी चाहिए जो मुशरिक मरे। सवाल: अरब का कौन सा इलाका समंदरी मोतियों के लिए मशहूर है? जवाब: अरब का इलाका बहरीन समंदरी मोतियों के लिए मशहूर है। सवाल: अरब में कौन सी मादनियात पाई जाती हैं? जवाब: अरब में सोने और चांदी की कानें हैं। सवाल: वो कौन सी चीज़ गुजरते वक्त लड़के को आदमी और लड़की को औरत बना देती है? जवाब: उम्र लड़के को आदमी और लड़की को औरत बना देती है। सवाल: माँ के साथ बदसलूकी करने वाले इंसान की अल्लाह ताला कौन सी चीज़ कम कर देता है? जवाब: माँ के साथ बदसलूकी करने वाले इंसान की अल्लाह ताला उम्र कम कर देता है। सवाल: किस वजह से औरतें जवानी में आधी बूढ़ी हो जाती हैं?
جواب: زیادہ غم کی وجہ سے عورتیں جوانی میں آدھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ سوال: ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد ملتا ہے؟ جواب: ہمارے جسم کا وہ حصہ دانت ہے جو پیدا ہونے کے بعد ملتا ہے۔ سوال: عورت کے جسم کا کون سا حصہ ہے جو شوہر کی جان بھی لے سکتا ہے؟ جواب: بے قابو اور بے حیا زبان ہے جو شوہر کی جان بھی لے سکتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے مسواک کس نے ایجاد کی؟ جواب: سب سے پہلے مسواک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایجاد کی تھی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل کتنے شہر آباد کیے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل 1700 شہر آباد کیے۔ سوال: قیامت کے دن کون سی چیز حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب: قیامت کے دن سورج حد سے زیادہ قریب آ جائے گا۔ سوال: کس صحابی کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی؟ جواب: حمزہ بن عبد المطلب کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی۔ سوال: سورۃ کہف کے ساتھ کتنے فرشتے بھی نازل ہوئے؟ جواب: سورۃ کہف کے نزول کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے۔ سوال: کس جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی؟ جواب: سحر جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی۔ سوال: قرآن پاک میں زمین کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں زمین کا ذکر 453 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس دن لازمی کیلولا کرتے تھے؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور کیلولا کیا کرتے تھے۔ سوال: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کس خلیفہ کے دور میں تھے؟ جواب: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون کے دور میں تھے۔ سوال: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جواب: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟
جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: نیکی کرتے وقت کون سی نشانی کا ظاہر ہونا دولت مند ہونے کی علامت ہے؟ جواب: نیکی کا کام کرتے ہوئے اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکہ ملے تو سمجھ جاؤ کہ تم دولت مند ہونے والے ہو۔ اس قول کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا قول ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال: اسلام کے سب سے پہلے مبلغ کون ہیں؟ سوال: ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ جواب: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ: مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ جواب: اسلام کے سب سے پہلے مبلغ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ سوال: علم اعداد اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: علم اعداد اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال: مسجد حرام اور مسجد اقصی کا کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: مسجد حرام اور مسجد اقصی کا صورت بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن بکریاں چراتے ہوئے گزارا۔ سوال: انسان کی روح کو جسم سے کتنے سال پہلے پیدا کیا گیا تھا؟ جواب: انسان کی روح کو جسم سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ سوال: نماز میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ جواب: نماز میں 6 فرائض ہوتے ہیں۔ سوال: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار دہلی میں واقع ہے۔ سوال: کس خلیفہ کو اسلام لانے پر آسمان والوں کی طرف سے مبارک ملی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے پر آسمان والوں کی طرف سے مبارک ملی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد مبارک کس نے کھودی؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد مبارک حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کھودی۔ سوال: کون سا فرشتہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ سوال: دنیا کی وہ کون سی مسجدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروایا؟ جواب: بیت المقدس، حضرت سلیمان علیہ السلام، مسجد نبوی اور مسجد قباء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ سوال: دجال کس چیز کا بنا ہوگا؟ جواب: دجال مٹی کا بنا ہوگا۔ سوال: کون سی قوم ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی؟ جواب: قوم عاد ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی۔ سوال: وہ کون سا کبیرہ گناہ ہے جس کی توبہ نہیں ہوتی؟ جواب: خودکشی کرنا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی تھی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب: بیت اللحم۔ سوال: تمیم کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب: تمیم کے 2 فرائض ہیں۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے بارے میں وصیت کی تھی کہ اسے فروخت کر کے اسے قرضہ ادا کر دیا جائے، ان کا گھر کس نے خریدا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے بارے میں وصیت کی تھی کہ اسے فروخت کر کے اس سے قرضہ ادا کر دیا جائے، ان کا گھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خریدا۔ سوال: مہر معجل کس مہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جو مہر فوراً ادا کیا جائے اسے مہر معجل کہا جاتا ہے۔ سوال: ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں؟ جواب: ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سوال: عراق کی لینگویج کیا ہے؟ جواب: عراق کی لینگویج عربی ہے۔ سوال: قیامت میں سب سے پہلے حساب کس سے ہوگا؟ جواب:
حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوگا۔ سوال، حج کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، ارادہ کرنا یا کثرت کرنا۔ سوال، اچانک موت کن کن انبیاء کی واقع ہوئی؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت پر کیسے مامور ہوئے؟ جواب، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مامور کیا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد کون تھے؟ جواب، حارث بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ۔ سوال، کس کی بڑھتی ہوئی قذاقی کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی؟ جواب، سندھی ڈاکوؤں کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کس نے طلاق دی تھی؟ جواب، دنیا میں سب سے پہلے طلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی۔ سوال، بتائیے کس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلاف لڑے؟ جواب، جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ سوال، قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے؟ جواب، قرآن مجید کی سورۃ الحجر آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ سوال، کون سا جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ جواب، گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا۔ سوال، قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جواب، قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ الحیوان ہے۔ سوال، وہ کون سا بت تھا جس کی خدمت میں 400 خادم ہوتے تھے؟ جواب، حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم جس بت کی پوجا کرتی تھی اس کا نام بائیل بت تھا اور اس کے 400 خادم ہوا کرتے تھے۔ سوال، وہ کون سا درخت ہے جس سے بننے والا کپڑا جو پہنتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے؟ جواب، جنت میں موجود ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، جس کی شاخوں سے جنتیوں کے کپڑے پیدا ہوتے ہیں۔
سوال، نماز چاشت کا کون سا وقت ہے؟ جواب، نماز چاشت کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال تک ہے۔ سوال، ایک بالغ مسلمان پر کس صورت میں نماز فرض نہیں ہوتی؟ جواب، ایک بالغ مسلمان پر پاگل ہونے کی صورت میں نماز فرض نہیں ہوتی۔ سوال، کس انسان کو نماز پڑھنے کے لیے وضو یا تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جواب، وہ شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں کونیوں ٹخنوں سمیت کٹے ہوئے ہوں اور اس کا چہرہ زخمی ہو۔ سوال، نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب، نماز کے 6 ارکان ہیں۔ سوال، غزوہ احد میں کن 2 صحابہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا؟ جواب، غزوہ احد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا۔ سوال، ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر کتنے دن میں روح ڈال دی جاتی ہے؟ جواب، ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر 4 مہینے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ سوال، سب سے پہلے دنیا کی کون سی نعمت اٹھائی جائے گی؟ جواب، سب سے پہلے دنیا سے شہد کی نعمت اٹھائی جائے گی۔ سوال، بچہ پیدا ہوتے ہی رونے کیوں لگ جاتا ہے؟ جواب، بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان کی چھونے کی وجہ سے رونے لگ جاتا ہے۔ سوال، قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ جواب، قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ 400 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سوال، شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا؟ جواب، عامر بن فہیرہ شام کو بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا۔ سوال، انسان 1 منٹ میں کتنی بار پلکیں جھپکتا ہے؟ جواب، انسان 1 منٹ میں 25 بار پلکیں جھپکتا ہے۔ سوال، کون سا جھوٹا نبی بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب، طلحہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ سوال، یتیم کا مال کھانے والے کی کیا سزا ہے؟ جواب، جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں جائیں گے۔
سوال: کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا خطبے میں اردو کے شعر پڑھنا کیا عمل ہے؟ جواب: عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، البتہ فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت حضرت انوش علیہ السلام نے لگایا۔ سوال: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب 60 لاکھ مچھروں کی فوج کی صورت ہوا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ سوال: جلد بازی کرنا کس کی صفت قرار دی گئی ہے؟ جواب: جلد بازی شیطان کی صفت ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کب کیا اور اس میں کیا کھانا کھلایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کے دوسرے دن ولیمہ کیا جس میں جو کی روٹی، کھجوریں، حریرہ اور پنیر کھلایا۔ سوال: کس نبی کے جسم مبارک کو آرے سے چیرا گیا تھا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم مبارک کو آرے سے چیرا گیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے عربی کس انسان نے بولی تھی؟ جواب: سب سے پہلے عربی حضرت ہود علیہ السلام انسان نے بولی تھی۔ سوال: عاشورہ کا روزہ سب سے پہلے کس نبی نے رکھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جواب: پیر کے انگوٹھے سے۔ سوال: بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: ایک بار۔ سوال: طائف کے سفر میں کون اور کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر میں ایک شخص ایمان لایا اور وہ ایمان لانے والا خوش نصیب باغ کا ملازم عداس تھا۔ سوال: کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟
جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جواب: سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک جناب قرطبہ نے لکھا اور امیر معاویہ کے دور میں لکھا۔ سوال: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا؟ جواب: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے پر خود بخود جادو ہو جاتا ہے؟ جواب: جادو کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان پر خود بخود ہی ہو جاتی ہے اور اس جادو کو آسیب کہتے ہیں۔ یہ جادو ہے جو نہ تو جنات کی طرف سے اور نہ ہی انسان کی طرف سے کروایا جاتا ہے۔ وہ جادو خود بخود ہوتا ہے، وہ دراصل انسان کی طرف سے جنات کو کھلی دعوت ہوتی ہے۔ یہ جادو ہوتا کس طرح ہے؟ اگر کوئی انسان پورن ویڈیوز دیکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرنا شروع کر دیا ہے، ڈاکے مارنا شروع کر دیے ہیں، تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس پر اس کام کا جن مسلط ہو جاتا ہے اور وہ انسان آسیب زدہ ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ایک عورت سب کو دے سکتی ہے لیکن اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی؟ جواب: راکھی ہے، جو ایک عورت سب کو دے سکتی ہے لیکن اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ مثال کے طور پر ایک بار گناہ کرنے پر انسان کو اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے، دوسری بار بھی معافی مل جاتی ہے، تیسری بار گناہ کرنے پر تو اس کام کا جن آپ کے ساتھ چمٹ ہی جاتا ہے اور وہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ قرین انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ انسان کو مشورے بھی دیتا ہے اور گناہ کے کام بھی کروا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان سیکس ڈیزائرز کے اندر بھی جنات کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ جنسی خواہشات کے اندر سب سے زیادہ جنات کا پڑاؤ ہوتا ہے، پھر وہاں سے آگے وہ انسان کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ سوال: تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہیں۔ سوال: حدیث پر پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب: حدیث پر پہلی کتاب صحیفہ صادقہ ہے۔ سوال: کیا شیطان کسی نبی کی شکل میں آ سکتا ہے؟ جواب: شیطان کسی نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ سوال: کون سے 5 ناموں والی لڑکیاں ہمیشہ بد نصیب اور غریب رہتی ہیں؟ جواب: نام کا انسان کی ذات پر گہرا اثر پڑتا ہے اور ناموں سے انسان کے نصیب اور زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ پہلا نام ہے ارم۔ قرآن پاک میں سورہ فجر میں اس لفظ ارم کا ذکر ملتا ہے۔ ارم نام کی قوم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا۔ اس قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا تھا، اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ملائکہ ہے، کیونکہ ملائکہ ملک کی جمع ہیں اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملائکہ کا مطلب ہے ایک سے زائد فرشتے، تو بیٹی کا ایسا نام رکھنا جس کا مطلب ہو ایک سے زیادہ فرشتے،
تو ایسا نام سمجھ سے بالا تر ہے، اور ویسے بھی یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تیسرا نام لائبہ ہے، اور اس نام کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی کہ جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے پریشان کر رکھا ہو، مطلب ہر وقت ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے۔ چوتھا نام یشفا، جس کا مطلب ہے نئے چاند کا غروب ہونا، اور یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نامناسب سا نام ہے۔ پانچواں بہت زیادہ رکھا جانے والا نام صنم ہے۔ یہ نام پکارنے میں بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب جان کر کوئی بھی صاحب ایمان ایسا نام نہیں رکھے گا۔ صنم نام ہے ایک بت کا، اور کسی مسلمان کو ایک بت کے نام پر نام رکھنا ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سوال: کون سی قوم ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی؟ جواب: قوم عاد ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی۔ سوال: شروع میں قرآن مجید کس طرح لکھا جاتا تھا اور کس پر لکھا جاتا تھا؟ جواب: شروع میں قرآن مجید چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا تھا اور خط کوفی میں لکھا جاتا تھا۔ سوال: یہودی، عیسائی اور مشرکین کون سے نبی کی عزت کیا کرتے تھے؟ جواب: یہودی، عیسائی اور مشرکین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو پیدا ہونے کے بعد دوسرے بچوں کی نسبت جلدی بڑے ہوتے ہیں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو پیدا ہونے کے بعد دوسرے بچوں کی نسبت جلدی بڑے ہوتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیبر کو روانہ ہوئے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیبر کو روانہ ہوئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ سوال: فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ جواب: شیطان تھا، جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ و نصیحت کرتا رہا، اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین سردار رہا، اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔